بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، شہرہ آفاق ناول نگار نسیم حجازی کی ایک کتاب آخری چٹان کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ آج ایران جس طرح مزاحمت کی تاریخ کو ایک نیا عنوان دے رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی استعماری طاقت کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے، ایک کے بعد دوسرا شخص علم اٹھاتا ہے حریت کا، آزادی کا، اور ایک سالار جہاں حریت کے نغمے کو ختم کرتا ہے یا ایک گولی اس کا تسلسل توڑ دیتی ہے، تو وہیں سے دوسرا سالار اسی نغمے کو گاتا ہوا سر میدان اور سر مقتل آ کھڑا ہوتا ہے۔ یوں ایران مزاحمت کی ایک جدید تاریخ رقم کر رہا ہے۔ ایران ایک ایسی مزاحمت کی کہانی لکھ رہا ہے کہ جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اس میں فتح اور شکست جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس میں فتح اور شکست کے جو پیمانے ہیں اور سود و زیاں کے جو باٹ ہیں وہ اس بازار میں متروک ہوا کرتے ہیں کہ وہ بازار جس کا راستہ ایران نے اختیار کیا ہے۔ ایران جو کہانی لکھ رہا ہے مزاحمت کی اور حریت کی اور شجاعت کی، یہ کہانی آنے والے زمانوں میں نصابوں میں پڑھائی جائے گی، اور جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، گرد و پیش کے ممالک، بالخصوص جو عرب ممالک ہیں، وہ جو تاریخ لکھ رہے ہیں وہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو خود سوزی اور خودکشی کے طور پر یاد رکھی جائے گی، کیونکہ ایران ایک استعماریت، حوث ملک گیری اور قوموں اور ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کو تاخت و تاراج کرنے کی جو داستان ہے، جو کہانی ہے، اس میں آخری چٹان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جس ملک میں امریکہ کو بغاوت، مزاحمت اور سر اٹھا کر چلنے کی خوبو نظر آئی، اس کو بری طرح تاراج اور پامال کر دیا گیا۔ اب ایران اس سلسلے کی آخری کڑی اس طرح ہے کہ اگر ایران پر یہ جو بین الاقوامی یا امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا ہے، اگر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو عملداری ہے، بالادستی ہے، وہ پاکستان کے دروازے پر آن کر دستک دے گی۔ بلوچستان کے بالکل یعنی سرحد پر آ کر پھر اسرائیل عملاً دندناتا پھرے گا، اور پاکستان کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی باری نہیں آئے گی، انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے جنہوں نے ایک اس سلسلے کی بات کی تھی، حکومتیں گرانے کی اور ایران کو گرانے کی، تو انہوں نے اس میں آگے چل کر بلوچستان کی بھی بات کی تھی، اور بلوچستان عالمی قوتوں کے نشانے پر ہے، کیونکہ یہ اسٹرنگ آف پرلز کی جو ایک موتیوں کی لڑی کے نام سے ایک وسائل سے مالا مال پٹی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اور جس پر امریکہ نے کنٹرول کے لیے اور جس سے اپنے مخالفین کو بے دخل کرنے کے لیے امریکہ نے ایک منصوبہ بنائے بیٹھا ہے امریکہ۔ تو یوں جب بلوچستان کی سرحد پر آئے گا تو بلوچستان میں ایک پہلے ہی ایک خوفناک شورش چل رہی ہے۔ رنگ برنگی مسلح تنظیمیں پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو، آئین کو چیلنج کر رہی ہیں، ریاست اور حکومت کی رٹ کو وہ تسلیم کرنے سے انکاری نہیں ہیں، اور وہ ایسے خوفناک قسم کے حملے کر رہے ہیں کہ جس سے بالکل یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل ایک مقامی قسم کی اور داخلی قسم کی ایک مزاحمت یا ایک شورش یا ایک شدت پسندی یا دہشت گردی، جو بھی نام اس کو دے،
یہ وہ نہیں ہے. اس کی کچھ پرتیں بین الاقوامی بھی ہیں، اور بلکہ حقیقت میں جو بے چینی ہے وہ تو گراؤنڈ پر موجود ہے، وہ زمین پر موجود ہے، لیکن اس کی جو اصل جہت ہے وہ اس کی بین الاقوامی سرپرستی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کشمیر کی مزاحمت کے جو کردار ہیں جنہوں نے مسلح جد و جہد کی بھارت کے خلاف بندوق اٹھائی، وہ امریکہ کی طرف سے گلوبل ٹیررسٹ کا اعزاز حاصل کیے ہوئے گمنامی کی اور نظر بندی کی سی زندگی نہ گزار رہے ہوتے. اس کے برعکس جو بلوچ تنظیموں کے فکری رہنما ہی نہیں عملی رہنما ہیں، وہ بلوچستان میں عسکری کارروائیوں کو، دہشت گردی کی کارروائیوں کو اونرشپ دینے کے باوجود وہ یورپ کی محفوظ جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کی پناہ گاہوں میں اور عشرت قدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہ انہیں گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے، نہ ان کو وہاں سے نکالنے کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، نہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کبھی ان کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کسی سے. بہت دلچسپ کھیل ہوتے ہیں یہ جو عالمی طاقتوں کے، اور بڑے کھیل جو ہوتے ہیں اس میں بالکل وہ محسن احسان کی طرح کہ جب لہو بہنے کا منظر عام ہو محسن تو پھر کٹ گیا ہے کون کس کے نام پر دیکھے گا کون. پھر ان میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کھیل کیا ہے، اس کھیل کو کون چلا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، اس میں وسائل کہاں سے آتے ہیں. تو پھر بالکل ایک گرد و غبار ہوتا ہے شکوک کا، گرد و غبار ہوتا ہے غیر یقینی کا، کہ جس میں آپ حقائق کی تہ تک یا تو آپ پہنچ ہی نہیں پاتے، یا آپ پہنچنا ہی نہیں چاہتے، یا آپ کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. اور غیر یقینی کی یہ دھند جو ہے، اسی میں لپٹے لپٹے بہت سے بڑے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، بہت سے بڑے واقعات رونما ہو جایا کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی کہانی دیکھیں تو اس میں کوئی ایک فنکار نظر نہیں آئے گا. اس میں بہت سے کردار آپ کو علاقائی بھی نظر آئیں گے، عالمی بھی نظر آئیں گے. کسی ایک پر ساری ذمہ داری آپ نہیں ڈال سکتی. مقامی کردار بھی اس میں نظر آئیں گے، بلکہ جو سرد جنگ میں امریکہ کا بالکل قریبی اتحادی پاکستان تھا، تو آخر پر امریکہ بھی ہاتھ کھڑے کرتا ہوا اور ایک سہولت کاری کرتا ہوا اور اس علیحدگی کو ایک راہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح کہ وہ ساتویں بحری بیڑے کا ایک ڈھول سا انہوں نے لٹکائے رکھا، اور وہ ڈھول ہوا سے بجتا رہا، اور پاکستانی یہی سمجھتے رہے کہ ساتویں جو بحری بیڑا ہے وہ آ جائے گا، بالآخر جب فیصلہ کن مارکا ہوگا تو ان کی مدد کو آئے گا اور وہ پاکستان کی تقسیم کو روکے گا. اور شاید جو یحییٰ خان کی بھڑکیں جو تھی وہ شاید اسی وجہ سے تھیں کہ انہیں کسی نہ کسی سطح پر یہ یقین تھا کہ آخر پہ ساتواں بحری بیڑا آئے گا اور وہ بھارت کا ہاتھ روکے گا اور پاکستان کی تقسیم کو یا علیحدگی کو وہ روکنے کی کوشش کرے گا، انڈو کرے گا اس سارے معاملے کو. لیکن یہ خیال این خیال است و محال است و جنون است، بالکل ایک خام خیال ہی ثابت ہوا. یہ خواب اپنی تعبیر حاصل نہ کر سکا. تو یہ وہ حقیقت ہے تاریخی کہ جس میں اگر بلوچستان کی سرحد پر اسرائیل آ جاتا ہے تو پھر اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ دیوالیہ پن کی قریب ہے. وہ سعودی عرب کے مرہون منت ہے، وہ جو اس کی تھوڑی بہت معاشی سرگرمیاں اور رونقیں ہیں وہ IMF کے قرضوں پر چل رہی ہیں، وہ UAE کے قرضوں پر چل رہی ہیں، وہ کچھ چین نے لے دے کے کچھ کام چلایا ہوا ہے. اور خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہے معاشی طور پر، یہ وینٹیلیٹر ہٹائے گا تو پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے گا. تو پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس مقام تک لانے والا کون ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا، اور پاکستان کو ایک پیراسائٹ سٹیٹ کے طور پر بنانے والے ہی، رکھنے والے ہی حقیقت میں اس کے اصل مجرم ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی کیفیت میں لا کر کھڑا کیا کہ جہاں وہ اپنی بنیادوں پر
کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں اپنی بنیادوں پر فیصلے نہیں کر سکتا، وہاں وہ اپنے مفاد سے متصادم اور مغائر کسی فیصلے کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مزاحمت کرتا ہے تو حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ مزاحمت ترک کر دیتا ہے، وہ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے، وہ یو ٹرن لے لیتا ہے۔ تو یہ پاکستان کو اتنا عاجز اور مجبور کرنے والا، باہر سے تو قوتیں تھیں ہی، وہ یہ سمجھتی تھیں کہ پاکستان کا جو وینٹیلیٹر ہے معاشی طور پر، اسی کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو اپنے فیصلے منوانے کے لیے۔ اب جن لوگوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی کوئی مضبوط معاشی پالیسی 78 سال میں بننے نہیں دی، پاکستان کو ایک خود انحصار ملک بننے نہیں دیا، ایک پاکستان کو مسلسل ایک پیراسائٹ کے طور پر رکھا IMF اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور قریبی ملکوں کے لیے، تو وہ لوگ اس میں مکمل اور برابر کے شریک ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بلوچ انسرجنٹس کے نام پہ بالکل لوگوں کے قافلے جو ہیں وہ بلوچستان میں خدا نخواستہ داخل ہو سکتے ہیں۔ چمچماتی گاڑیاں لیبیا میں تو اتنی جدید اور اتنی بڑی تعداد میں اچانک ویگو ڈالے آ گئے تھے اور بالکل 0 میٹر کہا جا رہا تھا، اس وقت کے اخبارات لکھ رہے تھے کہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ زمین سے اگی ہیں گاڑیاں، آسمان سے برسی ہیں، کہ جب قذافی کے خلاف ایک مزاحمت کھڑی کی گئی اور ایک ملیشیا اچانک نمودار ہو گئی اور اس نے لیبیا کا کنٹرول سنبھال لیا اور وہ فتوحات کرتے آگے بڑھنے لگے۔ اسی طرح جب طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تھا افغان مجاہدین کے خلاف یا گلبدین حکمت یار کے خلاف اور دوسری جو قوتیں تھیں، سب سے مین ہدف تو وہی تھے پشتون علاقے جہاں گلبدین حکمت یار کی جو ایک ڈومیننس تھی، تو وہاں ابھی اسی طرح طالبان گاڑیوں پر پاکستان سے افغانستان میں داخل ہو رہے تھے اور جدید گاڑیاں ان کے پاس تھیں، اور ان کا تیل پٹرول کون دے رہا تھا، وہ گاڑیاں کہاں سے آ رہی تھیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک ملیشیا تھی جو ان کو ریپلیس کرتی جا رہی تھی، اور افغان جو مجاہدین تھے جن کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ ریت کے گھروندوں کی طرح ان کے کیمپ جو ہے اڑتے جا رہے تھے اور وہ بھاگتے جا رہے تھے آگے آگے، اور طالبان جدید اور چمچماتی ہوئی گاڑیوں پر ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو یہ اچانک وسائل نہیں آتے، یہ وسائل کہیں نہ کہیں سے دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر افرادی قوت ہو، پھر اس افرادی قوت میں اور بھی بہت سے لوگ، بہت سے عناصر شامل کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کے پاس گاڑیاں بھی آتی ہیں اور وہ ملکوں کا، وہ علاقوں کا ایک کنٹرول سنبھالتے ہیں۔ یہ لیبیا میں بھی دیکھا ہے اور شام میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب بہت سی فورسز نے ایک وہاں مداخلت کی اور وسائل فراہم کیے، ملیشیا کھڑی کی، اور آج اسی ملیشیا کا جو ایک اہم عہدیدار ہے، اور وہ جسے امریکہ کو گلوبل ٹیررسٹ کہنا چاہیے کیونکہ اس نے بہرحال بندوق اٹھائی ہے، لیکن وہ شام کا ایک سربراہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ باقی جو عرب ملک ہیں وہ تو ایک خودکشی کر رہے ہیں، وہ اسی شاخ کو، وہ ایران کو نہیں گرا رہے، وہ حقیقت میں اس شاخ کو گرا رہے ہیں جس پر ان کا آشیانہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایران کو گرا کر وہ بچ جائیں گے، لیکن ان کی شاید یہ مجبوری بھی ہے، وہ سمجھتے بھی ہوں کہ شاید وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ وہ اس ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں جو بالآخر ان کو تاراج کرنے کا باعث بنے گا، جو ان کا جغرافیہ تبدیل کرنے کا باعث بنے گا، جو مسلمان دنیا کی ایک جغرافیائی تشکیل جدید کا باعث بنے گا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ ایران آج آخری چٹان ہے بالخصوص مسلم دنیا کی، اور اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہے بھی تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے 100 طریقے رکھ دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی وینٹیلیٹر کھینچنے کی کوئی کوشش کرے گا تو پھر آپ کو وہ آپشن دے گا کہ یا تو آپ اپنے ہاتھ کی چھری ہمیں پکڑا دیں، تو یا آپ پھر یہ وینٹیلیٹر ہٹائے جانے کے لیے تیار رہیں اور اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اور پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ معاشی طور پر یعنی اپنی کوئی ایسا جھٹکا برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ معاشی طور پر بالکل ایک گھٹنوں پر
آیا ہوا ملک ہے، اور 78 سال کی جو پالیسیز ہیں اس کی اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ کی، وہ اسی مقصد کے تحت تھی. اسی لیے انہوں نے پاکستان میں انصاف کا نظام مضبوط نہیں ہونے دیا، انہوں نے احتساب کا نظام مضبوط نہیں ہونے دیا. اور اتنے عرصے سے جو ایک منی لانڈرنگ ہے، پہلے جو صنعتیں تھیں وہ یہاں اس نظام کو تباہ کیا گیا، لوگ سرمایہ دار یہاں سے سرمایہ لے کر بھاگتے چلے گئے دہائیاں پہلے، اور پھر رفتہ رفتہ منی لانڈرنگ اوپنلی ہوتی رہی، اور پاکستان سے جو سرمایہ ہے وہ نکالا جاتا رہا. کرپشن کا سرمایہ، جائز سرمایہ بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے اور دوسرے ان ذرائع کے سے وہ پاکستان سے باہر نکالا جاتا رہا، جس کے نتیجے میں پاکستان معاشی طور پر بدحال ہو کر رہ گیا، اور پاکستان کی جو مزاحمت کی صلاحیت اور قوت تھی وہ کم ہو کر رہ گئی. تو ایسے میں اب ایران جو ایک کردار ادا کر رہا ہے وہ حقیقت میں مسلم دنیا کی بقا کا راستہ ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.